نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ تعریفیں اس رب کی جس نے ہمیں مسلمان بنایا، ان گن درود و سلام اس ہستی پر جس نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سیرت طیبہ ہمارے لیے ماڈل۔ آپ کے مختلف نام احادیث سے ثابت ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے انا محمد و احمد و انا ماحی الذی یمحی بی الکفر، مختلف نام۔ ایسے ہی آپ کا نام نبی الرحمہ، نبی التوبہ، آپ جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ کیا انسان، کیا جانور، لوگوں نے آپ پر توحید کی بنیاد پر کلمہ توحید کے اعلان کرنے کی وجہ سے ظلم کی حدیں ختم کر دیں، آپ ان کے لیے بھی دعائے رحمت کرتے رہے۔ جب مکہ والوں نے اس توحید کا انکار کیا، آپ طائف کی طرف چلے گئے، وہاں کے سرداروں کو دعوت دی اور بتلایا میں اللہ کا نبی، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، دنیا سنور جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ کسی نے خاموشی اختیار کی اور کسی نے کہا یہ دعوت، یہ پیغام نہ اس کا انکار کرتا ہوں نہ اقرار کرتا ہوں۔ آپ واپس پلٹے تو طائف کے لوگوں کے لڑکوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کو لہو لہان کر دیا۔ آپ نبی الرحمہ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا اور کہا تھا اللہ کے نبی اجازت دیں، حکم دیں،
دونوں پہاڑوں کے درمیان بستی والوں کو پیس کر ہی رکھتا۔ پیغمبر علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی۔ تاریخ کے اندر بڑا لمبا یہ واقعہ ہے۔ آپ کا چلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ یہ دعوت ہی بڑی نرالی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ آسان پیغام نہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، مسجد، مدرسہ، بیوہ، یتیم، غریب، مسکین، یہ بڑے آسان کام ہیں۔ آپ بیڑا اٹھا لیں غریبوں کی مدد کرنے کا، دنیا آپ کے ساتھ چلے گی، بڑا آسان کام۔ اور آپ لا الہ الا اللہ، جب ان کے عقیدے پر ضرب پڑے گی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جتنے چلنے والے ہیں اکثریت چھوڑ جائے گی کہ وہابی ہو گیا، اکثریت پلٹ جائے گی۔ اور یہ ہر نبی نے یہ مشکل کاٹی۔ صحیح بخاری میں نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنا صابر تھا نوح علیہ السلام، کہ لوگوں نے پتھر مارے، چہرے سے خون نکل رہا ہے، ہاتھ سے صاف کر کے پھر لوگوں کو کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا۔ یہی بات جب طائف والوں کو سنائی، انہوں نے یہ سلوک کیا، چلنا دھوبر ہو گیا تھا۔ لکھتے ہیں کہ ایڑیوں پر آپ کا خون جوتوں کے اندر جم گیا تھا۔ آپ نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے تھے۔ ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، گالیاں دی ہوں گی، کسی کو دی ہوگی، تو مارا تو نہیں۔ اس توحید کے پیچھے زیادہ ہوتا ہے جی بس آپ بند کریں یہ دعوت، یہ مجلس خراب نہ کریں، مختلف ہم لوگ عقیدوں کے بیٹھے ہوئے، اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیں۔ سبحان اللہ، وہ کام ہی کیا، تکلیف نہ آئے توحید بیان کرتے ہوئے۔ کیسی حکمت ہے، کیا پیغمبر سے بڑھ کر کوئی حکیم ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ کو کسی اور وجہ سے کچھ نہیں کہا گیا، اس پیغام کی وجہ سے آپ پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نبی الرحمہ، فرشتے آئے اور آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ بستی والوں نے ظلم کیا ہے، کچل کر رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید نہیں، اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل اللہ کی بندگی ضرور کرے گی۔ دیکھ لو کر رہی ہے، طائف سارا مسلمان ہو گیا۔ یہ نبی الرحمہ، ہم میں سے کون ایسا ہے ہمیں کوئی ایک گالی دے جب تک دو نہ دے لیں، ایک مرتبہ سلام نہ کرے تو 10 دفعہ اس سے مل کے سلام نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاف کرنا سیکھیں۔ بہترین، کسی نے کہا بہترین انتقام معاف کر دینا۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے بڑی امید ہے، بڑی امید۔ وہ پچھلے دنوں ایک خطیب کو جوتیاں پڑی ہیں، نیٹ پر بھی موجود، اس بیوقوف نے کہا میں ہوتا نا نبی کے زمانے میں تو ابو جہل کو ضرور کلمہ پڑھا دیتا۔ لا حول ولا، لوگوں نے پکڑ لیا، پھر وہی ممبر پہ ہی پکڑ لیا اس کو۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دعوت بڑی خوبصورت،
اور مشکل ترین دعوت. امام الدعوہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جنہیں 102 بستیوں سے نکالا گیا تھا اور قتل کرنے کی کوششیں کی گئی، لہو لہان کیا گیا. جرم صرف یہ تھا کہ عرب والوں کو وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے. لوگ بگڑ گئے. چلو بھئی اس نے نہیں ساتھ دیا تو گولنے والے ساتھ دے دیں، وہ نہیں دیتے تو شاہ اللہ دیتا والا. 102 بستیوں سے نکالے گئے تھے مادی قریب کے اندر. لیکن پھر جب انقلاب آیا، پھر ساری قبروں کا صفایا ہو گیا. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ تعالی سے، یہ نہیں تو آنے والے لات اور منات کی بندگی کو چھوڑ کر ایک رب کی بندگی کریں گے. وہ ہمیں یاد ہے، ہم پڑھتے تھے جامعہ محمدیہ میں، تو ایک کرنل آئے تو انہوں نے آ کر حافظ صاحب سے شکایت کی کہ میں اکیلا ہی ہوں اپنے رینک میں، کوئی اہل حدیث نظر نہیں آتا. آپ نے بڑی خوبصورت بات اس کو کہی. کہا کرنل نذیر صاحب، انبیاء اکیلے ہی آیا کرتے ہیں. انبیاء جو مشن لے کر آتے ہیں اکیلے ہی آتے ہیں. آپ صبح درس دیں، تھوڑا سا قرآن مقدس کا اپنے ساتھیوں کو، 5 کیپٹن اگلے ہی دن آ کر ملے کہ ہم بھی اہل حدیث ہیں. توحید پرستوں کی جماعت بن گئی، کام چل پڑا. ہم اس مسجد میں جب آئے تھے تو کون تھا یہاں پہ؟ حنفی آ کر نماز پڑھا دیتا تھا. پھر اللہ نے بدل دیا. یہ توحید کی دعوت، درجنوں نہیں سینکڑوں خاندان اللہ کی توحید قبول کی تو اللہ کی رحمت سے اور ہماری محنت سے بدل گیا. پھر وقت نبی الرحمہ، مجھے یاد ہے ایک بندہ مجھے ملا تو ویگن ادھر چلتی تھی، جھنڈے والی کوٹھی، ایک کارنر والی کوٹھی پہ جھنڈا ہوتا تھا پاکستان کا مستقل. پھر 14 اگست پہ پھر جھنڈا لگ جاتا، تو سٹاف کا نام ہی 14 اگست وہ جھنڈے والی کوٹھی بن گیا. لوگ اترتے تھے. میں ایک بیٹھا ہوا گاڑی میں، ایک داڑھی والا مجھے کہتا ہے کدھر اترنا ہے؟ میں نے کہا جھنڈے والی کوٹھی پر. کہنے لگے کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا آگے مارکیٹ میں. حالات اسی قسم کے تھے. دن دہاڑے قتل کی دھمکیاں مجھے دیتے تھے. جرم کیا تھا؟ لا الہ. وہ کہنے لگا وہاں مسجد عثمان ہے. میں نے کہا ہاں جی بالکل ہے. کہنے لگا وہاں ایک طیب شاہ جمعہ پڑھاتا ہے، اس خبیث کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا. میں نے کہا جی میں نہیں پڑھتا. وہ بڑا خوش ہوا. اسے یہ نہیں پتا پڑھانے والا. اور میں نے سچ کہا، جھوٹ تو نہیں بولا، کیونکہ میں نے پڑھنا تو تھا نہیں، پڑھانا تھا. میں تو پڑھاتا تھا. 14 سال کے بعد وہی بندہ پھر اہل حدیث ہوا. اور اگر میں آگے سے کہتا میں ہی وہ اور تیری فلاں کی گالیاں نکال دیتا تو وہ بندہ مسجد میں آتا پھر کبھی؟ سبحان اللہ. ہمارے کرنل تھے اسی طرح ہی. کسی نے کہا اس مسجد میں اس نے اتنی بڑی گالی دی اس چوک کے اندر کھڑے ہو کر، اس مسجد میں. ہائے ہائے. ایک دن کہیں لیٹ ہو گئے تو پھنس گئے. جمعہ جاتا تھا تو آ گئے. پہلے ہم ذرا لیٹ جمعہ پڑھاتے ہوتے، آ گئے تو ایک ہی جمعہ پڑھا بس. اگلے جمعے اپنی فیملی کو لے کر آئے اور اللہ نے توحید پرست بنا دیا. اس طرح کے بڑے درجنوں واقعہ. تو نبی الرحمہ والی جو رحمت کی جو صفت ہے اپنے اندر پیدا کیجیے. میں کہنے والا بھی، ہم کہنے والے بھی اور سننے والے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ. نبی الرحمہ. جنگ بدر ہوئی، صفایا ہوا چودھریوں کا، درباریوں کا، مجاوروں کا، سب گئے لات اور منات کے پجاری. اب بڑی تکلیف مکہ کے اندر، بڑے حالات خراب. صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب، یہ 2 مشرک بیٹھے ہوئے ہیں بیت اللہ میں اور جنگ بدر کو یاد کر کے روتے ہیں. سارے ہی روتے تھے. اللہ نے مدد کی نا. سبحان اللہ سبحان. عمیر کہتا ہے
میرے ذمہ قرض ہے اور بچے بھی ہیں. اگر یہ نہ ہوتا نا، میرا بڑا اچھا موقع تھا. میرا بیٹا قید ہے مدینے میں، بدر میں قید ہو گیا، میں تلوار لے کر جاتا اس بہانے سے اور نبی کو صاف ہی کر دیتا. دیکھو صفوان، اسے بڑی تکلیف تھی، سردار تھا. اس نے کہا قرض بھی میرے ذمے، بیوی بچوں کا خرچہ بھی میرے ذمے، یہ کام کر، یہ کام کر کے اور محمد کو قتل کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تیاری ہو گئی، 2 ہی بندے، تیسرا کوئی نہیں. عہد و پیمان ہو گیا، وعدہ وعید ہو گئی، تو جا بے فکر ہو جا، خرچہ بھی گھر پہنچتا رہے گا اور تیرا قرضہ بھی میں اتار دوں گا. اس نے جا کر تلوار زہر میں ٹھنڈی کی، پوری تیاری کے ساتھ مدینے پر. حضرت عمر نے دیکھا آگے، فوراً کہنے لگے نبی کے ارد گرد اکٹھے ہو جاؤ، اور گلے جا کر پٹا ڈال دیا چمڑے کا. آپ نے فرمایا چھوڑ دے عمر، اس کو آگے آنے دے، اس کو آگے آنے دے. کمال کا نبی، سبحان. ہم اس کی امت ہے، اور یہی ساری زندگی رب کا شکریہ ادا کرتے رہے. اللہ تو نے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، شکریہ ادا نہیں ہوتا، شکریہ ادا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں تو صحیح ہم کس کی امت میں، 2 جہاں کا جو سردار ہے، اور رحیم کتنا ہے، نبی الرحمہ. آپ نے فرمایا چھوڑ دے، اس کو آگے آنے دے. قریب آ جا بھائی میرے پاس. عمیر کیسے آئے ہو؟ کہا بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، فدیہ لے لو اور میرا بچہ آپ کے پاس ہے. فرمایا چھڑانے آیا، پھر تلوار گلے میں کیوں ہے؟ چھڑانے ایسے تو نہیں آتے. کہا یہ تلوار تو بدر کے دن آپ نے توڑ ہی ڈالی تھی، چلی ہی نہیں، چلی نہیں. ہائے ہائے، اللہ نے خبر دے دی یہ عمیر اس لیے آیا. آپ نے فرمایا عمیر سچ سچ بتا کیوں آیا ہے؟ ارادہ قتل کے لیے بھی آ جائے تو 302 لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ ارادہ قتل سے آیا. آپ پوچھتے ہیں عمیر کیوں آیا ہے؟ کہا یہی ہے وجہ، اور تو کوئی نہیں. فرمایا عمیر پھر سن، تو اور صفوان بن امیہ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور تم دونوں نے آپس میں گفتگو کی. تو نے کہا میرا بڑا اچھا موقع ہے، میں جاؤں گا اور صاف کر دوں گا، اور تیرے قرض اور بیوی کا خرچہ صفوان نے اپنے ذمے لیا، اور تو وہاں سے یہ تلوار لے کر چلا ہے. فوراً کہنے لگا اللہ کی قسم یہ رب نہیں بتلایا، تیسرا بندہ تو تھا ہی نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. آپ نے کیا فرمایا؟ ارادہ قتل سے آیا، پکڑ لو اس کو، جوتیاں پھیرو؟ نہیں، آپ نے فرمایا صحابہ اپنے بھائی کو قرآن سکھاؤ، قرآن سکھاؤ اپنے بھائی کو. کیوں؟ نبی الرحمہ. اور ہم کوئی کرترا بھی دل کے اندر ہو کہ ہائے ہائے، سوچو تو صحیح نا، یہ میرا بھائی ہے، میرا برادری کا ہے، میرا والد ہے، میرا بیٹا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرے محلے والا ہے، میرے دفتر کا ساتھی ہے، اور جا کر قبر پر سجدے کرتا ہے. میری ذمہ داری نہیں میں اس کو سمجھاؤں کہ بھائی کدھر ہے؟ رب تو ادھر ہے، تو کدھر جا رہا ہے؟ رب کا گھر تو مسجد ہے، تو مقبرے میں کدھر جا رہا ہے؟ کہتا ہے دفع ہونے تو جانے دو. ہائے ہائے، نبی الرحمہ یہ صفت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، نام ہے. اور ہم لڑ پڑے ہیں، بیوی سے لڑ پڑے تب اس کی خیر نہیں، بہنوں سے لڑ پڑے تب ان کی خیر نہیں، خاندان مسجد میں لڑائی دیکھتے نہیں آپ؟ آگ کا شعلہ تو یہی رکھا ہوا ہے، کوئی غلطی کرے صحیح، کرے صحیح، پھر دیکھو پھر ہوتا کیا ہے. دنیا تماشا دیکھے پتہ تو لگے میں آیا ہوں. سبحان اللہ. کئی خاندان میں ایسے لڑکے ہوتے ہیں، ایک ایسے ہوتے ہیں
کہ شادی ہو یا غمی ہو اس نے تماشا لگانا ہی لگانا ہوتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو دل میں رحم پیدا کرو۔ تم کس نبی کی امت ہو جس نے قتل کرنے والے بندے کو کہا جا، یہاں پلیٹ سے ادھر پلیٹ رکھ دے تو اس کی خیر نہیں ہے، وہ بہن ہو یا بیوی ہو، بھائی ہو یا باپ ہو۔ پھر دیکھو اللہ کتنے والدین پریشان ہیں اپنی اولادوں سے، اللہ آسانیاں فرما دے۔ یہ نبی الرحمہ ہے۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہو گئی۔ احد ہوئی تو ایک صحابی نے وہ درہ چھوڑ دیا، امیر کو بات نہیں مانی، تعویل کی حدیث کی۔ نبی کے کہنے کا مقصد یہ تھا، بس دیکھو طریقہ کہنے والا کون ہے، پلٹا۔ اب میرا وہ موضوع نہیں، پلٹ گئے حالات، صفائی ہوئی مسلمانوں کی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ نبی کے ساتھ طلحہ اور سعد 2 ہی رہ گئے، صرف ایک پیغمبر، 2 صحابی، اور کفار چڑھ دوڑے کہ بس یہی موقع ہے صاف کرنے کا۔ دیکھو یہی موقع، ایک نے پتھر مارا، آپ پہلو کے بل گر پڑے، دوسرا مشرک آگے بڑھا، اس نے دانت توڑ ڈالے، تیسرا بڑھا، اس نے چہرے پر مارا، آپ کی وہ خود کی جو وہ تھی کڑیاں وہ چہرے میں داخل ہو گئی، چہرہ خون آلود ہو گیا۔ پھر صحابہ 12 آئے، آواز پڑی تو لوگ جمع ہوئے، اللہ اکبر۔ سوچئے تو صحیح ذرا، مار کیوں رہے ہیں؟ کہ یہ کہتا ہے لات کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی جرم تو ہمارا ہے نبی کے پیچھے چلتے ہوئے، کہ ہم کہتے ہیں یہ بابے کچھ نہیں کر سکتے۔ کرنے والے ہوتے جلا اندر جاتے قبر میں، مرنے والے کے قریب جا کر آپ اس کی عیادت کریں، اس سے پوچھیں، وہ فوراً کہے گا دعا کرو اللہ مجھے صحت دے دے، مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اتنا ظلم، نبی کے دانت توڑ ڈالے، نبی کا چہرہ خون آلود ہو گیا ہے، علی دھو رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، خون بند ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اس موقع پر جب ظلم کی حد ہو گئی، آپ کا کاندھا بھی زخمی، آپ کا چہرہ بھی زخمی، آپ کے دانت بھی زخمی، یہ حالات ہوں تو پیغمبر نبی الرحمہ کہہ رہا ہے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ دیکھو یہ ہے نبی الرحمہ۔ اپنے اندر کوئی صفات پیدا کریں مسلمانوں والی۔ کسی نے گالی دے دی، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، کسی نے ڈانٹ دیا، کسی سے غلطی ہو گئی، یہ تو شفیق بنے نا، نبی الرحمہ۔ ہائے ہائے، میں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں اللہ اکبر، ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے کہ غلطی پیغمبر کا جرم کیا کہو گے کہ قوم کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ بتلا رہا ہے اور قوم مار رہی ہے۔ کوئی پیسے نہیں مانگتا، کوئی جائیدادیں نہیں مانگتا، کوئی تنخواہ نہیں لیتا، لا اسألکم علیہ اجرا، سوال ہی نہیں چندے کا کوئی۔ آپ اس وقت بھی کہہ رہے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتی، یہ نہیں جانتی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعب بن زہیر عرب کا گستاخ شاعر، نبی کا گستاخی کرنے والا، فتح مکہ ہوا، آپ نے فرمایا جہاں ملے قتل کر دو، نام لے کر نامینیٹ کر دیا تھا، اگر یہ کچھ لوگوں کو اگر یہ بیت اللہ کے غلاف میں بھی لپٹے ہوئے ہونا وہاں بھی قتل کر دو، یہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ نبی کی گستاخی کوئی آسان ہے؟ چھوٹا سا جرم ہے، فرمایا گردن اتار دو اس کی، سبحان اللہ۔ بھاگ گیا، مکہ ہی چھوڑ گیا، پتا تھا اسے کہ میں تو سب سے آگے آگے ہوتا ہوں گستاخی کرنے میں،
بھاگ گیا۔ کعب کے بھائی نے خط لکھا، توبہ کر لے معافی مل جائے گی۔ آئے آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جہاں یہ ملے نا کعب بن زہیر، قتل کر دینا اس کو۔ ہر کسی کو پتا تھا کعب جہاں ملے گا گردن اتار دے۔ بھائی نے خط لکھ دیا، نبی الرحمہ ہے یہ، رحمت والا نبی، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، توبہ کر لو۔ آ گیا وہ، مدینہ آیا اندھیرے میں، کوئی پہچان نہ لے، کیوں گردن اترنی تھی، آپ نے تو آرڈر کر رکھے۔ مدینہ آیا فجر کے اندر، مسجد نبی میں آ گیا، اندھیرا ہوتا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں نماز پڑھ کر ہم جاتے تو پہچان نہیں سکتے تھے، اتنا اندھیرا ہوتا تھا۔ آ گیا، اب گفتگو کا انداز دیکھیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعب نے توبہ کر لی ہے، مسلمان ہو گیا، اگر آپ اس کا اسلام قبول کریں تو میں اس کو پیش کر دوں؟ سبحان اللہ، کعب مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کو نبی مانتا ہے، اگر آپ اس کا اسلام قبول کریں تو میں اسے لے آؤں؟ آپ نے فرمایا اسلام قبول ہے، فرمایا میں ہی کعب ہوں۔ اللہ، انصاری نے تلوار اٹھائی، اللہ کے نبی قتل کروں، فرمایا ہٹ جا پیچھے، اس نے توبہ کر لی ہے، میں نبی الرحمہ ہوں۔ اس نبی کی شان ہی بڑی نرالی ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں، اپنے دلوں کو نرمی کی طرف لے کر ہیں۔ قرآن میں نہیں آتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے اگر تو سخت زبان ہوتا بندے تیرے قریب بھی نہ پھٹکتے۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ تو بڑے رحیم ہیں۔ اب کمال دیکھیں، آپ کہہ دیتے ہیں تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے تو کہا تھا پیش کروں، تو ہی خود، بھائی اشارہ ہی ہوتا تو تلوار تو پہلے ہی انصاری کے ہاتھ میں، کہنے لگا میں ہی کعب ہوں اللہ کے نبی۔ فرمایا جاؤ جاؤ نبی الرحمہ۔ آپ نے توبہ کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے۔ وہ جو عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ نے عہد و پیمان کیا تھا، عہد و پیمان کیا تھا مکے میں بیٹھ کر کے قتل کر دو، اور سارا خرچہ بھی برداشت کیا تھا۔ اب ادھر دیکھو، صفوان تو بھاگ گیا، عمیر مسلمان ہو گئے تھے، مکہ فتح ہوا تو وہ تو نکل گیا، ابھی میری تو باری آئی۔ عمیر نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان کو معاف کر دو، صفوان کو معاف کر دو۔ فرمایا معافی؟ اللہ اللہ اکبر، جو قتل کے لیے سامان مہیا کرے، فرمایا معاف، فرمایا معافی ہے۔ اس نے بلا لیا، دوستی تو تھی پرانی، اس نے کہا صفوان آ جا، صفوان آ گیا اور سیدھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے عمیر کہتا ہے آپ نے مجھے معاف کر دیے؟ فرمایا معاف کر دیں۔ فرمایا پھر میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پہلے نہیں ہوا، پہلے نہیں ہوا۔ اور آخری بات، علی اور ام ہانی بہن بھائی ہیں، ام ہانی نے 2 مشرکوں کو پناہ دے دی اپنے گھر کے اندر، چھپا لی ہے۔ علی کہتے ہیں میں گردن اتاروں گا ان کی۔ مشرکوں کو پناہ کس چیز کی؟ انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا ہم پر مکے میں۔ صفائی، ام ہانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، فرمایا یا رسول اللہ میں نے 2 آدمیوں کو پناہ دے رکھی ہے، کمرے میں بند کیا۔ علی کہتا ہے میں گردن کاٹوں گا آ کر۔ فرمایا ام ہانی جس کو تم نے پناہ دی اس کو محمد نے پناہ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں تو بہت ہے، نبی الرحمہ۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے آج کے لیکچر کو سننے کے بعد؟ میری، آپ کی، ہم مسلمانوں کی، ہم دل میں کوئی رحم پیدا کریں، رحم پیدا کریں۔
وہ بچوں کا معاملہ ہو، وہ بیوی کا معاملہ ہو، بہنوں کا معاملہ ہو، وہ باپ کا معاملہ ہو، وہ بیٹے کا معاملہ ہو، وہ خاندان کا ہو، وہ نمازیوں کا ہو، وہ پڑوسیوں کا ہو، وہ دفتر کے ساتھیوں کا ہو، اور فکر صرف ایک ہے۔ اب یہ پورا نقشہ دیکھیں، ظلم کی انتہا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود نبی الرحمہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، سورۃ کہف ہے جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا، اللہ کہتا ہے نبی کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا اس غم میں کہ یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ظلم کی حد ہو گئی ہے؟ اپنے آپ کو بدلیے۔ نبی ماڈل ہے خامن کے لیے، نبی ماڈل ہے بیوی کے لیے، نبی ماڈل ہے باپ کے لیے، نبی ماڈل ہے بہن بھائیوں کے لیے۔ نبی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ادا ہمارے لیے ماڈل ہے۔ ہم دیکھیں اس موقع پر نبی نے کیا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم نبی الرحمہ کے اللہ ہمیں پیروکار بنا۔ وآخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا جمعہ میرا سیالکوٹ میں تھا، مہینے کا آخری جمعہ تھا۔ اللہ سندل فیملی پر رحم فرمائے، جنہوں نے ملکی حالات کی وجہ سے مجھے اجازت دی کہ آپ تشریف نہ لائیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ بڑی محنت ہوتی ہے سال ہر سال میں ایک جمعہ انہیں ملتا ہے مختلف لوگوں کو پوری پاکستان میں، تو وہ میں نہیں جا سکا۔ ان کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ ان بھائیوں میں، ان دوستوں کو جزائے خیر عطا فرما، اور جو ملکی حالات ہیں اللہ یہ پریشانی ہماری دور فرما۔ ملک کو اللہ یہ تیرا اسلامی ملک بنا اس کو، اور اس کی حفاظت فرما، رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ جو والدین اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں، مجھے بڑی خبریں، اللہ ان اولادوں کو ہدایت نصیب فرما۔ جو خامد اپنے بیویوں سے پریشان ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، اور جو بیویاں اپنے خامدوں سے پریشان ہیں، اللہ خامدوں کو نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرا نبی نبی الرحمہ ہے۔ اللہ ہمیں نبی کی ہر ادا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں زندہ رہے تو نبی کی محبت کے ساتھ، موت آئے تو نبی پر صحیح معنوں میں ایمان کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔